الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل و علا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا. اولیاء کاملین، صحابہ و اہل بیت کی محبت اور مودت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا. احباب ذی وقار، جیسا کہ احباب کو معلوم ہے کہ حج کے دن جاری ہیں، حج کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ مہینہ بھی حج کا ہی ہے، کیونکہ 3 یہ ماہ ہوتے ہیں جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں. تو ان ایام میں بیت اللہ شریف کا ذکر کیا جاتا ہے، قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے اور شان حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جو ہماری روٹین چل رہی ہے، ہم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے تھے، اسی کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ساتھ آج قربانی کے مسائل کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. چونکہ ذوالحجہ شریف کا چاند بھی نظر آنے والا ہے، 1-2 دن تک امید ہے انشاءاللہ 17 مئی کو نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علی نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کو امت کی ہدایت کے لیے اور خوشخبری اور ڈر سنانے کے لیے دنیا میں بھیجا
تاکہ وہ امت تک اپنا اور اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ سے حکم لے کر بندوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب ان کے آخری دن آتے ہیں اس دنیا سے ظاہراً کوچ کرنے کے، پھر وہ انسانوں کو اور اپنی امت کو کہتے ہیں کہ جو تمہیں میں نے اللہ کا دین پہنچایا، احکامات پہنچائے، اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، مگر میری اجرت صرف اللہ رب العزت پر ہی ہے، اللہ رب العزت نے ہی وہ اجر عطا فرمانا ہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کرو۔ یہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں، جیسا کہ پچھلے جمعے میں اور اس کے پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا کہ ایسے وقت میں آئے کہ جب ہر طرف شرک تھا، نمرودیت پھیل رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ آج چونکہ تذکرہ میرا موضوع ہے آتش نمرود یا دیدار معبود، کہ جو نمرود نے آتش کدا تیار کیا تھا، کیا وہ نمرود کی آگ تھی یا اس میں اللہ رب العزت کے نور کے جلوے نمایاں ہو رہے تھے؟ اللہ رب العزت کی نور کے جلوے نمایاں ہو رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مباہلہ کیا اور مناظرہ کیا کہ تمہارا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو وہ مبہوت ہو گیا، اس کی عقل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ ایسا واقعہ آیا کہ چونکہ نمرودی ہر سال ایک ایسا دن مناتے تھے جس کو وہ عید کا دن کہا کرتے تھے، تو سارے نمرودی سج کر سنور کر اس کی طرف جاتے، تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیغام پہنچایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے تاکہ آپ عیش و عشرت کی زندگی دیکھ سکیں۔ تو آپ ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے چونکہ نمرودی علم فلکیات اور علم نجوم کے بڑے ماہر تھے، جب آپ نے یہ دلیل قائم کی کہ میں ستاروں کو دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، تو انہوں نے مان لیا، یہ چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے اور بت خانے کی طرف چلے گئے۔ جس وقت اندر گئے تو دیکھا ہر طرف بت ہی بت، 70 سے زائد اندر بت رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ان کا سردار بہت بڑا عالیشان بت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم ہو جو میرے رب کے مقابلے میں پوجے جاتے ہو، تم ہو جو میرے اللہ کے مقابلے میں پوجے جاتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے، آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، چکنا چور کر دیا، اور بڑے والے بت کو کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تاکہ دلیل قائم ہو جائے کہ اس نے یہ کام سارا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، جس وقت تشریف لے کر آئے تو وہ لوگ جب رات کو واپس آئے تو دیکھا بت خانے کا دروازہ کھلا ہے، چلو اندر جاتے ہیں، ہم نے اپنے بتوں کے سامنے جو چوریاں اور نیاز رکھی ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہیں کیا ہمارے بتوں نے کھائی ہے کہ نہیں، اگر کھا لی ہیں تو ٹھیک ہے، جو بچ گئی ہیں ہم ان کا تبرک حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جس وقت اندر گئے تو دیکھا کہ سما ہی عجیب ہے، سارے بت ریزہ ریزہ ہوئے پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ان کے دل میں ڈال دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ میں نے یہ سنا تھا ابراہیم سے کہ تم جاؤ گے تو تمہارے پیچھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا،
تو یہ ابراہیم نے کیا ہے، اس کو بلواؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا، آپ تشریف لے کر آئے۔ جس وقت آپ آئے تو یہ بات نمرود تک بھی پہنچی، نمرود بھی آ گیا۔ اس نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا جس سے آلہ قتل برآمد ہوتا ہے نا، اس سے پوچھا جاتا ہے۔ آلہ قتل چونکہ بڑے بت سے برآمد ہو رہا ہے، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا، یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو سن ہی نہیں سکتے، یہ تو کھا پی ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ بول بھی نہیں سکتے، یہ سن بھی نہیں سکتے، یہ کھا پی بھی نہیں سکتے، تمہاری حاجت بھی پوری نہیں کر سکتے، تو تم اس کو کیسے الہ کہتے ہو؟ کیسے اس کو اپنا معبود برحق کہتے ہو؟ یہ تو ہمارے نزدیک معبود باطل ہے، معبودان باطلہ ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو میرے رب کے مقابلے میں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دل ہی دل میں وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ بت پوجنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن پھر ان کے دل نے پلٹی کھائی، وہ پھر گئے۔ جس وقت پھرے تو کہنے لگے اے ابراہیم تو نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارے آباء و اجداد کے معبودان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم تمہارا ضرور برا چاہیں گے۔ تو ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر دی گئی۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا اکراد، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکراد وہ شخص تھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو ایسی سزا دی کہ اسی وقت زمین پھٹ گئی اور وہ زمین میں دھنسا گیا، زمین میں دھنس گیا، اور تا قیامت یہی ہوتا رہے گا کہ وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ کہ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکر لی، اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ کے نبی کا برا چاہا، لیکن اللہ رب العزت خود اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا نمرود نے کہا ٹھیک ہے ہم آگ جلاتی ہیں۔ 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کر لی گئی، اور تقریباً 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی یہ دیواریں چیخیں تیار کی گئی، لکڑیوں کی دیواریں تیار کی گئی، تاکہ اگر ابراہیم علیہ السلام باہر کی طرف بھاگے بھی تو آگے بھی آگ ہو، پیچھے بھی آگ ہو، دائیں بائیں بھی آگ ہو۔ 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کر لی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنا چاہنا تو دیکھا کہ دور دور تک آگ کے شعلے اور آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں جا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ شیطان نے دیا، ابلیس نے دیا، کیونکہ اس نے جہنم میں دیکھا ہوا تھا کہ جہنمیوں کو منجنیق کے ذریعے جہنم میں پھینکا جائے گا، آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو اس نے مشورہ دیا، منجنیق تیار کر لی گئی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، پھینکنے کا ارادہ کیا، اور جب پھینکا ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ سے حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام اور دیگر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی جا کر مدد کریں، ان کی جا کر مدد کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری مدد قبول کر لیں آمنا و صدقنا، اگر قبول نہ کرے پھر تمہاری قسمت۔ سب سے پہلے پانی کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ گیا اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ حکم دے تو اتنی بارش چلاؤں کہ یہ آگ بہہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی مجھے اس آزمائش سے نکالنے والا ہے۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا، عرض کیا اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ حکم دیں تو میں اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ سب کچھ اڑ جائے اور یہ آگ اڑ کر نمرودیوں کے اوپر ہی گر جائے اور وہ جل جائیں۔ تو آپ نے پھر وہی جواب عطا فرمایا کہ جس نے مجھے یہ آزمائش عطا فرمائی، جس نے یہ امتحان عطا فرمایا وہی اس امتحان سے مجھے نکالنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لے کر آئے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کا پیغام میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں۔
اللہ کی بارگاہ میں آپ کا پیغام لے کر چلا جاؤں تو آپ نے فرمایا جس نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے وہی مجھے نکالنے والا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اعتراض کرنے والے بھی اعتراض کرتے ہیں، تو پھر اس کا جواب دینا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے مدد کا تصور کیا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کی ہم مدد کرتے ہیں، تو آپ نے مدد نہ مانگی، تو لہٰذا مدد مانگنا کسی سے جائز نہیں ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مدد اپنے سے افضل سے مانگی جاتی ہے۔ نبی چونکہ ساری کائنات سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، لہٰذا نبی کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ نبی اگر مدد مانگتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ببرکات سے مانگتا۔ اس لیے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی منع کر دیا، اور پانی کے فرشتے اور ہوا کے فرشتے کو بھی منع کر دیا کہ آپ ہماری مدد نہ کریں، میں آپ سے افضل ہوں، نبی افضل ہے، لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام بے دھڑک ہو کر نارے نمرود کے اندر کود گئے اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے امتحان میں پاس ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَتَمَّهُنَّ کہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو یہاں پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے لکھا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں پھینکا گیا تو عقل اور دل یہ دونوں چیزیں سامنے آ گئیں۔ عقل کہتا کہ رہنے دو، جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تو لہٰذا چھلانگ مت لگانا، لیکن دل نے کہا یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم پہ خطرے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عقل اور دل کا تصور آ گیا، عقل اور دل کا تصور آ گیا۔ عقل نے کہا کہ چھلانگ نہ لگانا، جل جاؤ گے، دل کہتا کہ چھلانگ لگا دو، یہ تمہارا امتحان ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ آپ فرماتے بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل ابھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور زبان بند تھی، تو اسی حالت میں عشق نے چھلانگ لگا بھی دی۔ عقل دیکھ رہی تھی کہ چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں، لیکن عشق کہتا ہے کہ چھلانگ لگا دو۔ عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے، اس سے پہلے نمرود نے اپنا کرتا اتار کر ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا کہ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام کو تو نور کے اندر ڈالا گیا اور آج میں نے کچھ نہ کہا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرے کرتے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کچھ نہ کہے اور میری کرامت ظاہر ہو جائے۔ لیکن جس وقت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر گئے تو سب سے پہلے وہ کرتا ہی جلا، وہ کرتا ہی جلا اور اس کی نمرودیت ضائع ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اور تفاسیر کے اندر آیا ہے اس وقت 3 دن تک روئے کائنات کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اگر کوئی کھانا پکاتا تو کھانا نہ بنتا۔ تو اللہ رب العزت نے صرف اس آگ کو حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس آگ کو تھا، اس آگ کی برکت سے ساری کائنات کی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی کے جسم اقدس کی برکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جسم کھانے پر زمین کو منع فرما دیا، حرام کر دیا زمین کو کہ وہ انبیاء کرام کا جسم اطہر کھائیں، کیونکہ انبیاء کرام اپنی تربت انور میں زندہ ہوتی ہیں۔ تو یہ شان ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور یہ آگ کس وجہ سے ٹھنڈی ہوئی اور آپ کا جسم اطہر کس وجہ سے نہ جلا، تو وہ وجہ تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہ ہو گیا وہ جہنم میں گیا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور چونکہ ماہ ذوالحجہ شریفہ بھی آ رہا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ جس وقت ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تب نہ اپنے سر کے بال کاٹے، نہ اپنے ناخن کاٹے، اور نہ ہی اپنے جسم میں سے کسی چیز کو ہاتھ لگائے، یعنی کہ اپنے زیر ناف بال یا اپنے بغلوں کے جو سے بال ہیں ان کو بھی نہ کاٹے، تو اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے، علماء نے لکھا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو یہ جس کا ارادہ ہی نہ ہو قربانی کا، جس کا ارادہ ہی نہ ہو، اگر وہ بھی یہ عمل کر لے تو اللہ رب العزت اس کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. اور فرمایا گیا اگر کوئی بندہ یہ کام کر بھی لے، اگر بال کٹوا لے یا ناخن بھی کاٹ لے، دیگر جو بال ہیں اگر وہ بھی کاٹ لے تو اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں کسی کو کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو اس کو ثواب ملے گا، ملنا تھا، وہ اس کو نہیں ملے گا. اور فرمایا گیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اس کو چاہیے کہ قربانی کرے، کیونکہ حج والے دن، عید کے دن اللہ رب العزت کے ہاں قربانی سے افضل کوئی اور کام نہیں. ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی افضل کام قربانی کرنا ہے. اور فرمایا گیا کہ جس وقت بندہ اس کے گلے کے اوپر چھری پھیرتا ہے تو پہلا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. تو لہٰذا اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، اگر مالک نصاب ہیں، تو اس صورت میں قربانی کرنا واجب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی نے قربانی کے حوالے سے کوئی مسائل پوچھنے ہو تو وہ لکھ کر مجھے دے دے، تاکہ اگلے جمعے آسانی ہو جائے اور اگلے جمعے اس کے جوابات آپ کو دے دی جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.